السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، استاذ کی نگرانی کے بعد بھی حاضرات کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک ایسا بات ہے جس سے جعلی عاملین کو بھی ایک قوت ملے گی، یا اور لوگ جو عملیات کی شد بد نہیں رکھتے ان کو بھی ایک قوت ملے گی۔ بعض باتیں نہیں بھی کرنا چاہتا لیکن بعض دفعہ کرنا بھی چاہتا ہوں، تو ان کی وجوہات ہوتی ہے۔ ان وجوہات کو بجائے کسی استاذ کے خود ہی اپنے ذہن نشین کر لینا، تاکہ آپ کو کسی عامل کی پھر ضرورت بھی نہیں پڑ جائے، اور اس کی نگرانی اگر ہو بھی جائے اور ایسا ہو جائے اور استاذ ادھر ادھر کی باتیں کر لے تو سمجھ لینا کہ یہ تو اس سے کوئی ہے بھی نہیں، لہٰذا جو باتیں میں نے پہلے دیکھی تھی وہ سچ ہے اگر ماننے والے ہو تم۔ اصل بات یہ ہوتا ہے کہ یہ کیسز میرے پاس تقریباً 1 سال سے چل رہے ہیں۔ جو چیز اہم ہے ضروری لے، گلا میرا خراب ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، اگر مسٹیک ہو رہی ہے تو اس کو اگنور کر لے۔ تشخیص ایک چیز ہے جو کہ ہر کسی کو نہیں ملتی، ایک نعمت ہے یہ۔ کیونکہ نعمت اس لیے میں کہوں گا، لازمی بات ہے کسی کی بیماری تک پہنچنا، اس عمل کی ناکامی کی وجہ بتانا، مختلف چیزوں کو نوٹ کر لینا، انسان کے مزاج کو پرکھ لینا، یہ ہر عامل نہیں کر لیتا۔ استاذ کی نگرانی کے بعد حاضرات کیوں نہیں ہوتی؟ ایک صاحب کو میں نے آیت الکرسی، 2 بندوں کو میں نے آیت الکرسی کا چلہ دیا تھا حاضرات ہی کے لیے۔ ایک کے پاس پہلے سے حاضرات موجود تھی، ایک کے پاس جنات موجود تھی۔ حاضرات ایک کے پاس جو تھی وہ سورہ مزمل کی تھی، دوسرے کے پاس جو جنات تھی وہ سورہ یاسین کی تھی۔ حاضرات کا عمل میں نے اس کو دیا، ایک نے بھی 40 دن کا چلہ کیا، دوسرے نے بھی 40 دن کا چلہ کر دیا۔ ایک نے بھی اپنی باتیں بتائی، دوسری نے بھی بتائی۔ ایک کو میں نے کہا آپ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی حاضرات ان چیزوں سے آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ کہتے یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ میں نے کہا جو تھا وہ میں نے بتا دیا۔ اصل میں آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ علم کی ہے، یعنی آپ نے اپنے علم سے دوسروں کو سیراب کر لینا ہے، نہ کہ آپ جنات کو پکڑ لیں اور لوگوں کا علاج شروع کر لیا۔ جنات کی ٹانگ میں ٹانگ اڑانے والی بات ہوگی۔ میرا گلا خراب ہے، صحیح بات نہیں کر سکتا، جتنا کر سکا کر لوں گا۔ اس نے بات کو اگنور کر لیا، نہیں مان لا، اپنی مرضی، چلا گیا۔ دوسرا ساتھی جو تھا جس کے پاس بھی سورہ مزمل کے ہی حاضرات تھے، تو ان کو بھی میں نے کچھ ایسی باتیں بتائی جو نہیں ماننے والا تھا، لہٰذا مجھے ان سے کوئی لینا دینا تو نہیں، میرا اپنا کام، ان کا اپنا کام۔ ان سے میں نے کہا آپ کے پاس جو حاضرات ہیں یہ غلط ہیں۔ آپ کو جس نے بھی عطا کیا، حالانکہ وہ ایک مفتی تھا، لیکن واقعی اس نے پھر کچھ ایسی دلائل دی، ایسی باتیں بتائی، کہتے میں اس کو نظر انداز کر رہا تھا، لہٰذا میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ کا کام ہے، مجھے آپ کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں۔ الحمدللہ برتن اپنا بڑا ہے اور بڑا بھی ہے، اس لیے مجھے کسی کی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لازمی بات ہے اس نے پھر میری بات کو ماننا، اور میں نے ایک بات، اس نے جو خواب اور جو علامات بتائی ان میں سے ایک بات میں نے اور کہی کہ آپ 120 دن کا چلہ کر لیں، اور اس نے وہی بات مان لی، اور ان کو پھر کوئی ایسی علامات نہیں آئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ بات جو کرنے والا ہے کہ حاضرات کیوں نہیں ہوتی، تو کیا پتہ اس حاضرات سے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، کیا پتہ آپ میں خود اتنا جادو جنات وغیرہ ہو کہ آپ وہ حاضرات آپ پہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے برعکس آپ کا علاج ہو جاتا ہے۔ میرے پاس اکثر شاہین عملیات کورس میں ایسے لوگوں کو میں نے پھر جگہ دے دیا جو اپنے علاج کے لیے آئے، کیونکہ مجھے پتہ تھا لازم ان چیزوں کو یہ جب تک خود ٹھیک نہیں ہو جائیں گے یہ چیزیں نہیں آئے گی۔ ہم نے ان کو علاج کا اتنی حدیے میں علاج کا مشورہ دی کہ چلے آپ کر لیں، آپ ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا کہ آپ کو حاضرات ہو جائے گی، آپ کو مشکلات سامنے آ جائے گی، آپ کی تشخیص کھل جائے گی۔ ہم اس چیز کا آپ کے ساتھ دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لہٰذا آپ اپنے علاج پہ ہی توجہ کر لیں، اور جب آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، کیونکہ چیزیں تو پہلے سے آئی ہے، آپ کو علاج کر رہی ہیں، جب آپ کا علاج ہو جائے گا تو پھر آپ خود عامل۔ ایک بات یہ ہے، اب حاضرات کیوں نہیں ہوتی، تو وہی بات ہے کہ بھئی جب ان پہ مسئلہ ہے، ان کو بیماری ہے، تو حاضرات کہاں سے ہوگی؟ جب تک وہ ایک، یعنی جس طرح میں نے کہا 40 دن کا چلہ، پھر اس میں حاضرات نہیں ہوتی، پھر 70 دن کا چلہ اس میں نہیں ہوتی، پھر 90 دن کا چلہ اس میں نہیں ہوتی، 120 دن کا آخری چلہ ہوتے جس کو ہم 3 چلے کا نام دے دیتے ہیں۔
अब लोग तो कहते हैं हमें तो एक दिन में हाजरात मिल जाए और जिन्नात मिल जाए और वो भी हमें रातों रात अमील कर ले और हमारी ख्वाहिशें पूरी कर ले। तो ये एक गलत बात है जो इंसानों के जहन में आ चुकी हैं। उनमें भी बेचार लोगों की अपनी कोई नहीं बल्कि आमिलीन की ही गलती है कि उन्होंने हकायक से पर्दा इसलिए नहीं उठाया कि भाई मैं हासिल कर लूँ, ये बस मेरा ही मुख्ताज रहे। ऐसी बात नहीं है। हर बंदे को आज़ाद जीने का हक है। हर बंदा अपने आप पे खुद आमिल बन सकता है, अपनी रहनुमाई खुद कर सकता है, अपने आप को खुद पढ़ा सकता है, सिखा सकता है, अगर वो करना चाहे और कदम उठाना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि यह बात आप लोगों को समझ आ जाएगी कि उस्ताद की निगरानी के बावजूद हाज़रात क्यों नहीं होती। तो तशखीस अगर उस्ताद के पास है, तशखीस के बारे में बता दें। और ये दो मिसालें मैंने आपको जो दी, ये केस मेरे पास खुद आया और ये एक हकीकत है। शाहीन कोर्स में मैंने यहाँ तक पहले इस मिजाज की चिल्ले में हमारा कोई ख्याल नहीं था कि ये हाज़रात का अमल है, क्योंकि हाज़रात के लिए हमने इस्तेमाल नहीं किया था। बाद में आंख का उसके बारे में हमने कोई जो चीज़ मैंने बताई थी वो थी तवज्जो के लिए, तवज्जो। लेकिन अजीब बात मुझे ये सामने आई कि उसमें ही लोगों को हाज़रात हो गए। बिस्मिल्लाह का चिल्ला हमने ताकत के लिए लिया, उनमें ही हाज़रात हो गए, क्योंकि उनमें बाज़ लोग ऐसे थे जो पहले से मुकम्मल थे, अधूरी नहीं थी। लिहाजा उनको हमारा तो सोच भी नहीं था कि हम इसमें से हाज़रात कर लें। अगर आप मेरे शाहीन अमलियात कोर्स के पहले यानी जो प्लेलिस्ट है उसके पहले पहले वीडियो को देख ले जो 1 साल पहले बनी है, तो उनमें आपको इस मिजाज के चिल्ले से कोई हाज़रात का अमल नहीं, कोई हाज़रात की बात नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाह के चिल्ले से कोई हाज़रात का नहीं मिलेगा। लेकिन जब लोगों ने चिल्ले किए उसके बरअक्स मिला। अब मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान के साथ उनका मामला अलहदा होता है। इस बात को कोई नोट नहीं करता, कोई मानता नहीं है। मैं लाख चिल्ले कर लूँ भाई मैंने जिन्नात को हाजिर करना है, जिन्नात को, जब मैं उस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ तो कहाँ से आ जाएंगे। जब मैं बन जाऊंगा उस पर चाहे साल लग जाए चाहे 10 साल लग जाए, तब वो चीज़ें मेरे सामने आ जाएगी, मेरे अपने वजूद का, मेरे वजूद का हिस्सा बन जाएगी, मेरे पास वो रहना शुरू हो जाएगी। जब तक हम बन नहीं जाएंगे और हम कहें कि भाई इतने में आप ये होता है, एक दिन में ये होता है, एक दिन में ये होता है, मैं इस एक दिन का कभी भी इनकारी नहीं हो, इस बात को याद रख लेना। लेकिन उस एक दिन के आहल बनने के लिए पहले 1 साल 10 साल की मेहनत ज़रूरी है, 40 दिन की मेहनत ज़रूरी है, 120 दिन की मेहनत ज़रूरी है, 365 दिन की मेहनत ज़रूरी है, तब एक दिन के आहल बन जाओगे। 17 ग्रेड 21 ग्रेड क्या पहले दिन से इंसान बन जाता है? वहाँ पे आप लोग ये सोच क्यों नहीं पाते? हजरात की मौजूदी बात कहाँ से कहाँ निकल गई। लेकिन 17 ग्रेड 18 ग्रेड 19वां ग्रेड 20वां ग्रेड और 21 और 22 ग्रेड शायद आखिरी ग्रेड होती हैं, उनको हासिल करने के लिए क्या पहले से हमें हमारे बाप दादा की कुर्सी होती है? अगर बाप दादा की होती है तो चलो ये चीज़ें तो फिर वही बात होती है कि आपको ट्रांसफ़र मिल जाएगी। अगर आपकी मलकियत है यानी अपना बाप बेटे को, बेटा अपने मुख्तलिफ चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकता है, इसलिए उनको भी अगर बाप बेटे की ये सल्तनत आ रही है ग्रेड की तो फिर तो मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारी सल्तनत में है ही नहीं, हम किसी ऐसे घराने से जहाँ से इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं, फिर हम इसमें फंस गए, इसमें आ गए और कहे कि भाई हमें मिल जाए, तो ये गलत बात है। पहले मेहनत करो, उस मेहनत के बाद जो चीज़ आपको मिलेगी आपने उस ही भरोसे पे जाना है। तो उम्मीद करता हूँ कि हाजरात निगरानी की बात क्यों नहीं होती। अगर उस्ताद आमिल कामिल, उस्ताद हकीकत हुआ, उस्ताद के पास तशखीस थी, उस्ताद के पास अलामात थी, उस्ताद के पास शागिर्दों का या उस्ताद के पास तजर्बा था, तो आपको समझाएगा। वरना कहेगा बस कर लो कर लो, और वरना कहेगा आप इतने हज़ार पैसे दे दो, आपको ये मसला आ रहा है, आपको ये मसला आ रहा है। ऐसी बात नहीं होगी। जो चीज़ आप हाजरात के लिए करोगे हाजरात नहीं होती। समझ ली आप पे जिन्नात का अलामात भी हो सकते हैं, समझ ली आप पे जादू के अलामात भी हो सकते हैं। यहाँ 100 बातों की अब एक बात, आपको खुद ख्वाब में इशारे मिल सकते हैं, उस अमल के मौक़िलात आपको बता सकते हैं आपके साथ ये मसला है। लेकिन अगर आप वो मसला भी उस्ताद के साथ डिस्कस करोगे, फिर भी मुझे पता है मेरे पास ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा फरियादें हैं कि कहते बस ऐसे ही ख्वाब भी आए, फिर उस्ताद कहते आप पे तो किसी ने जिन्नात छोड़ ली, अब आपको रंजित हो गया, उल्टा हमें डराया, हमसे पैसे लिए। आखिर यही बात होती है। बस बात को यहाँ पर ही ख़त्म कर लेता हूँ। जितना दिल की बातें थी, जितनी आगाही थी, वो बता दी। समझने वाले के लिए इतना ही, समझ ना समझ के लिए मैं घंटों भी बात कर लूँ तो मुझे नहीं लगता समझ पाएंगे। अच्छी अमलियात में हम बिस्तरी या जिना की पर करना या मिलना, ऐसी बातें जब इसमें जिना की या ऐसी बातें जिसमें बुरी गलत बातें होती हैं, तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को कुछ लोगों से मुलाकातें, कुछ लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना मेरा है,
ان کے سامنے آنکھ ملانے سے پھر ڈر ہوتا ہے، ان کے سامنے جانے سے ڈر ہوتا ہے، ان کے سامنے ملنے کی ایک اپنے اندر کو ایک گندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اس طرح بری باتیں کر لیتا ہوں، اس طرح بےہودہ باتیں کر لیتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں ان لوگوں کے ہاتھوں جو میرے پاس آتے ہیں، اپنی فریادیں بتا لیتے ہیں، اپنی تکلیفیں بیان کر لیتے ہیں۔ میں اس کا تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ہسٹری آپ کو بیان کر سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بھئی ایسا لوگ اگر کرتے ہیں تو ایسا غلط ہے، ایسا صحیح ہے۔ انہی میں سے آپ لوگوں کو ایک بات بیان کروں گا، ایک واقعہ بیان کروں گا، ایک عمل بیان کروں گا، اور اوتا حمزات کم۔ ایک عورت کا خیال آیا مجھے کہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، اس نے مجھے حمزات کا عمل دیا 11 دن کا، پھر مجھے ڈر لگا۔ لازمی بات ہے، عورت ہوتی ہے، حس ان کا اتنا نہیں ہوتا، رہنمائی مختلف چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ڈر سا لگنے لگا۔ پھر اسی بندے نے جو کہ رشتہ داروں میں بھی تھا یا عامل تھا جو بھی تھا، اس نے پھر 21 دن کا عمل بتایا۔ پھر اس نے کہا 41 دن، اور 41 دن کے بعد اس نے کہا حمزات آپ کے پاس آ چکا ہے، میرے پاس آ چکا ہے، لہٰذا آپ میرے ساتھ زنا کر لے۔ اور اس نے جو دوسری الفاظ مجھے بیان کی تھی، اس نے کہا عامل مجھے کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنا 10 منٹ دے دیں۔ یہ باتیں بظاہر میرے لیے سخت ہوتی ہے، میری زبان اس کو ساتھ نہیں دیتا، لیکن کرنا بھی اس لیے کہ ایسی خواتین، ایسی جوان لڑکیاں، ایسے مرد ایسی ان چیزوں سے باز آ جائیں، کیونکہ اس کا میں کیا بیان کروں، کبھی کبھار زبان ہی لڑکھڑا جاتا ہے۔ اب 41 دن کے بعد اس باندے نے جو بات کی کہ آپ کا حمزاد میرے پاس آیا، لہٰذا آپ مجھے 10 منٹ دے دیں تاکہ میں آپ کا حمزاد آپ کو دے دوں۔ اس 10 منٹ سے مراد یہ تھا کہ آپ میرے ساتھ زنا کر لیں، آپ میرے ساتھ ہم بستری کر لیں، آپ میرے ساتھ مل لیں۔ اس نے کہا بھائی میں کیا کروں، میرا اپنا شوہر، میں اس طرف کیسے سوچ سکتا ہوں؟ یہ راستہ کیا انہی راستوں سے جڑا ہوا ہے؟ کیا انہی راستوں کے بعد یہ چیزیں ملتی ہیں؟ کیا زنا کرنے کے بعد ہی ہمیں یہ قوتیں اور یہ روحانی طاقتیں ملتی ہیں؟ گاڑی کی زندگی میں نے کافی گزاری، کیونکہ میرا یہ لائف یہ نہیں تھا۔ عملیات کی دنیا میرا کوئی آباء و اجداد سے آیا ہوا دنیا نہیں ہے، بلکہ دھکیل کے پس کے کسی حالات نے مجھے اس طرف پہن دیا۔ بڑی گاڑیوں کی زندگی عموماً جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بری اور بدتر زندگی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے عموماً آپ لوگوں کو ایک بات کہوں گا، اس کو برے انداز میں نہ لے، لیکن زنا کی آپ پر اپنے جو کنڈکٹر ہوتے ہیں، جو مختلف باتیں اس طرف ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات کر رہا ہوں کہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ یہ زنا کرے گا، مجھ سے ہم بستری کرے گا، تب میں اس کو یہ کام سکھاؤں گا، یہ سکل سکھاؤں گا، یہ چیزیں، تو لوگ ایک رواج ہی بن چکا ہے۔ حالانکہ یہ رواج ہم نے خود بنایا ہے، اس میں شامل ہوں، اللہ میری حفاظت کر لے، چاہے کوئی اور شامل ہو، آپ لوگ بھی شامل ہو، عامل بھی، استاذ بھی، شاگرد بھی، کیونکہ استاذ کی کمی پھر کم ہوتی ہے، لیکن شاگرد کی کمی کم ہوتی ہے استاذ کی، کیونکہ میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، مشکل سے کر رہا ہوں جتنا بھی ہو سکا۔ لیکن یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو زنا کے بعد مل جائے، ہم بستری کے بعد مل جائے، آپ کی عزت جانے کے بعد مل جائیں، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اس بات کو ہی میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ پہلے 11 دن، پھر 21، پھر 41 دن، پھر اس بندے نے کہا کہ آپ کا حمزاد میرے پاس آیا۔ ان اہل کمزور علم والے بندے جو بھی ہیں، جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، جس کو بھی یہ اپر مل رہی ہے، میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ محنت آپ کی تو پھر کل پل کوئی اور کالے، یہ کیا بات ہے؟ جو پڑھائی، جو تاثیر آپ کے زبان میں ہے، جو عمل آپ نے کی ہے، وہ کسی اور کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ بچہ آپ نے پیدا کیا، بچہ آپ کے گود سے جنم لیا، تو پھر اس کو دودھ کوئی اور پلائے گا؟ یہ کیسے بات ہے؟ بچے پہ جو تکلیف ہوتی ہے ایک عورت برداشت کر لیتی ہے 9 مہینے تک، اور آپ کہے کہ 9 مہینے میرے ہو گئے، لہٰذا اب میرا بچہ میرے کوکھ سے نہیں بلکہ میرے پڑوسی کے کوکھ سے نکل جائے گا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کی دلائل ہے؟ اس بات کو کیسے میں کیونکہ میرا موضوع بری طرف ہے، میں غلط باتیں کر رہا ہوں، میری زبان ان چیزوں کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی اور باتیں نہیں ہیں۔ اگر کسی کو بری لگ رہی ہے تو معذرت، لیکن اس چیز کو میں جتنا آپ لوگوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کر سکوں گا میں کروں گا۔
جتنا مجھ سے ہو سکا میں کروں گا۔ اس لیے اس بات کو کہ محنت آپ کر لیں، آپ کی توجہ، آپ کی محنت اور نگرانی سے ان کا کیا ہوتا ہے، وہ صرف آپ کو بتا سکتے ہیں بھئی ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ نگرانی کے بعد وہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ میں ایک چیز سے جو اکثر بیان کر لیتا ہوں، جاہل استاد اپنے لوگوں کے علم سلب کر لیتا ہے تو بھی ہر کوئی نہیں کر لیتا، اپنے ڈر سے کر لیتا ہے یہ مجھے نقصان نہ لے، اس لیے ہر استاد کی رہنمائی بھی نہیں۔ لیکن جو کہتا ہے کہ میں نے 41 دن یا اتنا چلی کی یا مجھے کامیابی نہیں ملتی، لہٰذا آپ کو کامیابی نہیں ملتی، آپ مجھے 10 منٹ دے دے، 20 منٹ دے دے، ایک رات مجھے دے دے، آپ کو کامیابی مل جائے گی، تو شاید آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ناکامی مل جائے گی، اگر وہ تو پہلے ہوتے ہی نہیں، کیونکہ ایسی چیزوں میں کوئی اتنے حقائق نہیں ہوتے سوائے بے عزتی کے اور ضلالت کے۔ اگر ایسا ہے بھی تو اس مثال کو یاد رکھ لینا جو میں نے دی، کہ محنت آپ اپنے بچے پہ اپنے کوکھ میں پال لے، کہ 9 مہینے تک آپ کا بچہ آپ کے کوکھ میں، آپ کے پیٹ میں پل رہا ہے، اور تم اپنے شوہر سے، اپنے ساس وغیرہ سے کہہ لو کہ آج میرے بچے کے جنم دن ہے، ولادت کا دن ہے، لہٰذا پڑوس سے جا کے میرے بچے کو لے کر آؤ، پڑا بندے سے میرے بچے کو جا کے لے کر آؤ، وہ وہاں سے نکل آئے گا، ان کے پیٹ سے نکل آئے گا، آپ اس کو لے کر آؤ، وہ میرا بچہ ہے۔ کہاں یہ بات کہی ہے، کہاں یہ بات لکھی ہے؟ آپ لوگ اپنے سوچ پہ ہی ان باتوں کو تو لیا کرے۔ کچھ تو انسان میں اپنا بھی، اگر کوئی عملیات کی دنیا میں آتا ہے تو ان کو تو اپنا ایک شعور تو ہونا چاہیے نا۔ اس ایسی فیلڈ میں، اس ایسی دنیا میں آنا چاہتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں، جس کا نہ سر کا پتہ، نہ پاؤ کا پتہ، نہ سر کا پتہ، نہ ابتدا کا پتہ، نہ انتہا کا پتہ۔ اسی میں الجھ کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اسی میں ہم آگے جا رہے ہیں، اسی میں ہم آگے محنت کر رہے ہیں۔ اگر ایسی بات کسی بہن کے ساتھ ہو رہی ہو، کسی بھائی کے ساتھ ہو رہا ہو، کسی کے ساتھ بھی ہے، تو ان چیزوں کو نظر انداز کر کے ان سے پیچھے اپنے جان چھڑوانے کی کوشش کر لے، ان سے رابطہ نہ کرنے کی کوشش کر لے، کیونکہ آگے آپ کو سوائے تکلیفوں کی، سوائے آزمائشوں کی، سوائے ان برے حالات کی، سوائے خودکشی کی، سوائے اپنے آپ کو ذلیل اور کوسنے کی پھر کچھ نہیں ملے گا۔ ان باتوں کو نوٹ کیا کرے، شیئر بھی کیا کرے، اپنے ذہن کو سنوارنے کی کوشش بھی کر لیا کرے، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ محنت میری اور پل کوئی اور کالے، ایسا بات نہیں ہے، کبھی ایسا ہو نہیں سکا۔ اس طرف آپ لوگ نہ جائے، اپنی ذہن کو صحیح کر لیں تو بہتر ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔